Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. It's written Indians 20 years of state sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades. بات کرنی ہے BYC کی، مارنگ بلوچ کی، انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں. جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی DNA کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. Who is she and who are they کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں گی. خوزدار حملے میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے، دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے. مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہے. پاکستان نے بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مختلف واقعات میں گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کے ان واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے. بھارت کی جانب سے بارڈر کراس کرنے والے 71 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. سارے دہشت گرد وہیں سے آتے ہیں. پاکستان نے ہر فورم پر بھارت سے پہلگام واقعے کے ثبوت مانگے. دنیا پوچھ رہی ہے کہ پہلگام میں کون سا پاکستانی ملوث ہے. دہشت گردوں کے سامنے پاکستان کی مسلح افواج سینہ ٹھوک کر کھڑی ہیں. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. بھارت آپریشن سندور میں بری طرح ناکام ہوا ہے. بھارت نے اب دہشت گرد پراکسیز کو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا حکم دیا ہے. سیکریٹری داخلہ خرم آغا کا کہنا تھا کہ فتنہ ہندوستان نے اب سافٹ ٹارگٹس پر حملے شروع کیے ہیں. حکومت پاکستان ان نیٹ ورکس کو ختم کرے گی. ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. سانحہ خوزدار میں زخمی مزید 2 ننھے بچوں نے جام شہادت نوش کر دیا. حملے میں شہید طالبہ و طالبات کی تعداد 6 ہو گئی. 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل ہیں. شہداء کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی ہے. DGISPR کے مطابق واقعے میں بچوں سمیت 51 افراد زخمی ہوئے. پریس کانفرنس میں شہید اور زخمی طلبہ کی تصاویر بھی دکھائی گئی. پاکستان کے بھرپور جواب کے بعد مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. وزیر اطلاعات عطا لڑکی کوئٹہ میں خوزدار حملے کے زخمی بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ فتنہ ہندوستان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ دہشت گردوں کو ٹرائل ہو تو وہ بچ نہ سکے. وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی زیر قیادت وفد کی ملاقات. بلاول بھٹو نے بھارتی جہریت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے وزیر اعظم سے رہنمائی دی. شہباز شریف کہتے ہیں کہ امید ہے وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا. گورنمنٹ پاکستان کو جو کوٹا ملا تھا اور پاکستان کے حاجی ہیں ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے، اور جس کی بھی غفلت کوتاہی ہوئی ہے اس پر تو گورنمنٹ انشاءاللہ کارروائی کرے گی. پرائیویٹ اسکیم کے تحت صرف 25,698 عازمین حجاج مقدس جائیں گے. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصانات کے ذمہ دار ہیں. وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس. کہا کہ سعودی حکومت نے 14 فروری تک پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو 25% رقم جمع کرانے کی ہدایت کی تھی. ڈیڈ لائن بڑھانے کے باوجود صرف 10,000 مزید عازمین کی رقم جمع کرائی گئی. انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. حکومت کا بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق فائنانس بل کی تیاری میں مزید وقت لگے گا. IMF کی مشاورت کے بعد اہم بجٹ اہداف میں تبدیلی کی جائے گی. بجٹ حجم FBR محصولات کے ہدف دفاعی بجٹ کا تعین ابھی نہیں ہو سکا. وفاقی حکومت نے اس سے قبل بجٹ 2 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا.
ملک میں بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ملک میں $1 کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے اختتام تک گروتھ 6.7% تھی مگر اب یہ منفی میں چلی گئی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے دفاعی بجٹ میں اضافے کی حمایت بھی کر دی. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ نظر محمد لغاری گوٹ کا دورہ. سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ. آصفہ بھٹو اور ایم ڈی ورلڈ بینک نے متاثرہ خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اسناد تقسیم کی. حکومت سندھ کا خواتین کو ای وی اسکوٹیز دینے کے لیے قرآن دازی کرانے کا فیصلہ. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس. کہا کوشش ہے جون میں ای وی اسکوٹی کے ساتھ ای وی ٹیکسی بھی کام شروع کر دیں گے. بھارتی طیاروں کے پاکستانی حدود میں داخلے پر پابندی میں توسیع. ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق بھارتی طیاروں کی پرواز پر پابندی 24 جون صبح 4:59 تک بڑھا دی گئی ہے. پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. اسلام آباد سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آندھی، طوفان، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. این ڈی ایم اے نے اگلے 12 سے 36 گھنٹوں میں ممکنہ موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری کر دی. پاکستانی کوپ احمد نائلہ کیانی نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کینچن چونگا بھی سر کر لی. 8,586 میٹر بلند کینچن چونگا پاکستان کا پرچم بلند کیا. نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں.